الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما ورفعت الأصوات في المساجد إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر عمل کی اللہ نے خاصیت رکھی ہے. انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا ایک اثر ہے. نیک عمل کا بھی اثر ہے، غلط عمل کا بھی اثر ہے. نیک عمل کا بدلہ دنیا میں سکون ہے، عافیت ہے، اطمینان ہے، اور برے عمل کا بدلہ دنیا کے اندر ناگواریاں ہیں، بے چینی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. اور آخرت میں تو انسان جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو اپنی دنیا کے گناہوں کا عذاب بھگتنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو زلزلے لاتا ہے، یہ زلزلے آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہونے سے زلزلے آتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جو لوگ مر گئے وہ ہم سے زیادہ دیندار تھے، ہم سے زیادہ اللہ کو ماننے والے تھے، ہم سے زیادہ پرہیزگار تھے. ہمارے مقابلے میں ان کے گناہ کم تھے، ہمارے مقابلے میں ان کی نیکیاں زیادہ تھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تقویمی نظام ہے، اور اللہ کا یہ تقویمی نظام ہے کہ جب بندے کہیں بھی گناہ کرتے ہیں، شرعی حدود کو توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں زمین کے ٹکڑے کو ہلا دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، بڑے بڑے مکانات منہدم ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ لقمۂ اجل بن گئے اور زمینوں کے پیبند بن گئے. زمین نے اپنے اندر نگل لیا، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو، بڑی بڑی بلڈنگیں زمینوں کے نیچے دب گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے عبرت بتاتا ہے کہ تم میرے بندوں اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے جو تمہارے حالات سے باخبر ہے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ملک الموت نماز کے وقت پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نگرانی کرتے ہیں. موت کا جو فرشتہ جو انسان کی روح کو قبضہ کرتا ہے، یہ ملک الموت نماز کے اوقات میں مسجد میں آ کر سب کی حاضری لیتے ہیں، اور جن کو 5 وقت کا نماز کا پابند دیکھتے ہیں وہی ملک الموت کہ وہ صلی اللہ تعالیٰ کے بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی زبان پر کلمے کی تلقین ملک الموت خود کرتے ہیں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری اور ثانی ہو جائے. کیونکہ ملک الموت کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری بول، آخری جملہ، آخری کلمہ، آخری سینٹنس لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. تو ملک الموت ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے کی زبان پر کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور وہ بندہ کلمے پڑھتا پڑھتے اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا، ابھی بھی اللہ کے راستے میں چلے میں تھا، پوچھ میں، کچھ میں، تو بچاؤ بھی جانا ہوا، انجار بھی گئے، پوچھ میں بھی گئے. آج بھی 2000 کے زلزلے کے آثار وہاں موجود ہیں. بڑی بڑی بلڈنگ کی گری ہوئی آج بھی پڑی ہے. اور بہت سے لوگ مجھے ملے کہ میرے خاندان کی 23 افراد، میرے خاندان کی 20 افراد، میرے خاندان کے 25 افراد زمینوں کے نیچے دب گئے. ان کی لاشیں بھی ہم کو نہیں ملی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے پیر کٹ گئے، لیکن لوگ بھول گئے. میں نے وہاں بہت بیانات کر کے امت کو وہاں آگاہ کیا
کہ 20 سال کے پہلے کی تمہاری زندگیاں کیا تھی، تمہارے مکانات کہاں تھے، پورا بچاؤ زمین کے نیچے اندر چلا گیا تھا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پورے بھوج کا، گجرات میں زلزلے آنے کا ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا جو اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں آج بھی گری ہوئی ہیں۔ کبھی پڑوس کے ملک میں زلزلہ خطرناک آیا، ایک انسان نے کارگزاری سنائی جو حیات ہے ابھی، کہ میں کھڑا ہوا تھا، زمین نے مجھے پورا دبوچ دیا یہاں تک، میرا سر صرف زمین کے اوپر تھا اور دوبارہ پھر زمین نے مجھے پھر دھکا دیا تو میں پورا باہر نکل آیا، آج میں بچا ہوا ہوں۔ یہ بھی ترکی کے زلزلے میں بہت سارے آثار ہم نے یوٹیوب کے اندر اور ویڈیو میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو بھی دیکھا کہ ملبے کے نیچے ایک ایک مہینہ 10 دن 15 دن تک رہنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ بوڑھے میاں ابھی نکلے 85 سال کی عمر کے، 10 سال کے بعد جب ان کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو پوچھا کیسی گزری، کہ میں 10 دن ملبے کے نیچے تھا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، لیکن میری ایک وقت کی نماز نہیں گئی اور میں نے 10 دن کے مکمل روزے رکھے۔ پوچھا نماز کیسے پڑھی، کہ پوچھا تیمم سے پڑھی، اشاروں سے پڑھی۔ میرے پاس گھڑی تھی اور گھڑی برابر چل رہی تھی، میرا ہاتھ گھڑی میں، میری گھڑی دکھ رہی تھی، تو میں نماز کے اوقات کو دیکھ کر میں 5 وقت کی نماز وہی تیمم کر کے مٹی پر میں نماز اشاروں سے پڑھتا تھا، لیکن میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور میں نے روزانہ سحری اور افطاری کا وقت سیٹ کر کے میں نے روزے رکھے وہاں، کیونکہ وہ لوگ گنہگار تھے اور ہم دیندار ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا ہم لوگ پاک ہیں۔ یہ تو پروردگار عالم کا تقویت نظام ہے۔ ایک نوجوان نے بھی کارگزاری سنائی ترکی میں کہ جس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں سویا ہوا تھا، میرا ایک بچی ہے، میرا چھوٹا سا 4-5 مہینے کا بیٹا ہے، اچانک میرا بیٹا رویا، مجھے بہت گہری نیند تھی، اس لڑکی نے کہا، اور اس کا شوہر فوجی ہے، مجھے بہت گہری نیند تھی، لیکن کبھی بچے کی محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے، تو میں جیسے ہی اٹھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو میں نے گھر کی دیواریں بہت سارا میں نے دیکھا کہ دیوار کے اندر بہت بڑا سوراخ پڑا ہوا ہے، دیوار گرنے کے قریب ہے۔ میں نے جلدی اپنے شوہر کو اٹھایا اور شوہر نے دیکھا تو دیوار گر رہی ہے، میری بچی میرے بچے کو اٹھا کر جیسے ہم گھر سے باہر جلدی آئے، بالکنی کے نیچے اور ہمارا گھر گرا، بالکنی کے بیچ میں تو اور ہمارا آگے کا گھر گرا، بالکل بالکنی کے اوپر کی دیوار موجود تھی، کھڑکی توڑی اینٹ سے، اور میرے شوہر نے وہ نکل گئے اور مجھے کہا بچے کو دے، تو میرے شوہر نے بچے کو پکڑ کے زمین پر یوں کر کے پھینکا، پھر بچی کو پھینکا، اب مجھے کس طریقے پر نکالے، تو میرے بال پکڑ کے میرے بازو پکڑ کے جیسے کہ مجھے باہر کھینچا اور بالکنی کی دیوار گری۔ اللہ جب کسی کو بچانے پر آتا ہے تو اللہ بچاتا ہے، اللہ جب کسی کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو پروردگار عالم ہلاک کرتا ہے۔ جیسے ہم باہر نکلے اور ہم نے چلنے کا ارادہ کیا تو زمین کی رفتار بند ہو گئی تھی، جب ہم چلتے ہیں تو زمین بھی چلتی ہے ورنہ ہم چل نہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے جو بندے کی سمجھ سے باہر گئے۔ سورج کی روشنی اور چاند کی جو روشنی اور راتوں کا دن کا بدلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے، اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ وہ فوجی یوں کہتا ہے میں پورا دن چلنے والا، مجھے ایسا لگا میرے ہاتھ میں کسی نے 50 کلو کا وزن پکڑا دیا ہو، میں چل ہی نہیں سکتا تھا زمین پر، کیونکہ زمین کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے 50 قدم جیسے کہ چلا، میرے پیچھے دکھا تو میرا پورا گھاؤ زمین میں دھس چکا تھا، صرف مجھے زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا وہاں کے لوگ گنہگار تھے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ پر زمین کو ہلاتا ہے اور زمین کو ہلا کر اپنے بندوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہم بہت بڑے زلزلے کے آنے کے پہلے قیامت کا زلزلہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا دھرتیکم اور قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع الناس، قرآن کریم یوں کہتا ہے ہر حمل والی اپنے حمل کو چھوڑ دے گی، حمل اس کا نکل جائے گا بچہ پیٹ سے، اور فرمایا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور لوگ نشے کی حالت میں دکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہو،
حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کے دل بھیانک اور لوگوں کے دل ڈر چکے ہوں گے۔ اس خطرناک دھرتی کا اور اس خطرناک زلزلے کے آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے دنیا میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تاکہ میرے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمارے گھر میں بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تبھی ہماری آنکھ کھلتی ہے، پڑوسی بھی مر جاوے تب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اتنا انسان دنیا کے پیچھے پاگل ہے، اتنا غفلتوں میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، کسی انسان کا جنازہ دیکھو تو آدمی کی نصیحت کے لیے کافی ہے، کفا بالموت واعظا، کہ کسی انسان کا جنازہ انسان کی نصیحت کے لیے اور انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ بھی تو دکان کا مالک تھا، اس کی تو بھی اچھی جاب تھی، کمپنی کا بہت بڑا ملازم تھا، اور سارا سب کچھ چھوڑ کر قبر کے کیڑے مکوڑی کا شکار ہو رہا ہے اور قبر کا پیور بن چکا ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ آدمی کسی کا جنازہ اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ میرے گھر میں حالات کہاں ہے۔ زلزلہ تو ترکی میں ہے نا، جو اللہ ترکی کا ہے وہ اللہ انڈیا کا بھی ہے، وہ اللہ گجرات کا بھی ہے، وہ اللہ احمد آباد کا بھی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اعمال کی خبر ہے کہ ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ برابر اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے میرے بندے، وہاں کے حالات کو دیکھ کر میرے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آوے، اللہ کا ڈر پیدا ہوئے اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی میری امت تو اللہ پاک میری امت کو آزمائش میں ڈالے گا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنس تو یوں کہتا ہے پلیٹیں ٹکرائی، یہ سائنس نے کہا، لیکن میرے نبی یوں فرماتے ہیں جب میری امت 15 کاموں کا شکار ہو جائے گی اور جب میری امت 15 کام کرے گی حل بها البلاء، اللہ پاک ان کو آزمائش میں ڈالے گا، اللہ پر مصیبتوں کو ڈالے گا۔ ریحا حمراء خسفا ونسفا، اللہ فرماتا ہے کہ 5 کاموں کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر میرا اللہ سور کا آندھیوں کو بھیجے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکلوں کو بدل دے گا۔ رات کو سوئیں گے انسان کے چہرے کی حالت میں، جب وہ اٹھیں گے ان کا چہرہ خنزیر کی طرح ہوگا اور ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ اللہ ان کو زمینوں میں دسا دے گا، زمینوں میں زلزلے آئیں گے جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی۔ پہلی بات فرمائی اذا اتخذت فیء الدول، جب میری امت غنیمت کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھے گی، جو ہوتا ہے بیت المال، ہمارے افسران ہمارے حاکم کی جو تجوریوں میں جو امت کا مال ہوتا ہے وہ اس طریقے پر امت کا مال اس طریقے پر خرچ کریں گے جس طرح اپنا ذاتی مال خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدیداران، بڑے بڑے افسران، جس میں پورے ملک کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، افسران اور ہمارے بڑے بڑے حاکم اپنی تجوریوں میں امت کے پیسے ہوتے ہیں اور اس طریقے پر پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے، حالانکہ ان کا خود کا ذاتی پیسہ نہیں ہوتا، اس میں امت کا حق ہوتا ہے، وہ اپنے ذاتی پیسوں کی طرح استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زلزلے آئیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے چراغ کے اندھیرے میں حکومت کا کام کر لگے تھے، حکومت کا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست ان کو ملنے کے لیے آئے، تو ملنے آنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، پھر دوسرے چراغ کو جلایا اور بات کرنا شروع کی۔ تو ان کے دوست نے کہا عمر بن عبدالعزیز سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ نے ایک ہی چراغ کو بجھا دیا دوسرے چراغ کو جلا دیا۔ اس وقت میں حکومت کا کام کر رہا تھا تو میں حکومت کے پیسوں سے چراغ کو جلا رہا تھا، بتی جلا رہی تھی۔ اب حکومت کا کام ختم ہو کر تم میرے دوست ہو، تم سے میں پرائیویٹ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں حکومت کا چراغ بھی استعمال نہیں کر سکتا، اب میں اپنا ذاتی پیسوں کا چراغ استعمال کروں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں میں احتیاط تھی کہ امت کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جب میری امت اپنی تجوریوں کے پیسے، آپ دیکھو افسران کے پاس ان کی تجوریوں میں جب کبھی کبھی ان پر دروڑا پڑتا ہے تو کسی کے اکاؤنٹ سے 10 ملین ڈالر نہ معلوم کروڑوں روپے کی ملکیت نکلتی ہیں، اور ان کا بچہ بیمار ہو جاوے تو امریکہ میں اس کا علاج ہوتا ہے، یا غریب تڑپ تڑپ کے اپنی جان دیتا ہے۔
کہ میرے نبی نے فرمایا جب مال غنیمت کو بیت المال کے پیسوں کو انسان اپنا ذاتی مال سمجھے گا اور اپنے ذاتی مال کی طرح خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں پڑیں گے لوگ. نمبر 2 فرمایا والامانۃ مغنما، امانت خالی بڑے بڑے بادشاہ نہیں، بڑے بڑے افسران نہیں، بلکہ عوام بھی اگر امانت کو مال غنیمت کی طرح سمجھیں گے. مال غنیمت نبی صلی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو جہاد کے کرنے کے بعد جو مال غنیمت آتا ہے وہ مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. ہر ایک کا حق ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو، مخلوق کی امانت کو اپنے پیسے مال غنیمت کی طرح امانت کو خرچ کرے گا. دھوکے کو انسان ہنر سمجھے گا، فراڈ کو انسان ہنر سمجھے گا، خیانت کو انسان ہنر سمجھے گا اور امانت میں خیانت کرے گا. ایک تو ہوتی انفرادی امانت، اور کسی نے آپ کو کچھ روپے دیے ہیں کہ بھائی ان روپیوں کو آپ اپنے پاس رکھو، میں آنے کے بعد آپ کو دیں. بہت سے لوگ ملکوں میں، کینیڈا میں، امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے یہاں مکانات ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے دیتے ہیں بطور امانت کے. تو اس میں تم بھائی جتنا بھی نفع ہو ہمیں بتانا، لیکن لوگ امانت کو کھا جاتے ہیں. اگر کسی نے تم کو پیسے دیے تو نوٹ بدلنے کی بھی شریعت کی اجازت نہیں دی ہے کہ امانت کی نوٹ کو تم بدل نہیں سکتے. جیسا تم کو امانت کا مال سونپا گیا ویسا کا ویسا سامنے والے کو امانت کا مال دینا ضروری ہے. لیکن لوگ امانت کو کھا جائیں گے. اس طریقے بہت سے ٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹرسٹ مدرسے کے ٹرسٹ ہوتے ہیں، مسجدوں کے ہوتے ہیں، رفائی کام کے بہت سارے ٹرسٹ ہوتے ہیں، آفس سے کھلتے ہیں. ان کا پیسہ ایک آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے، اس میں سب کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس جمع ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے. اور آدمی امانت کے مال کو آدمی کیا کرتا ہے، لگاتا ہے اپنی تجارت میں. نفع آتا ہے تو نفع اپنے پاس رکھتا ہے اور اصل مال اس میں جمع کرا لیتا ہے. یہ امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. والامانۃ مغرما، جب میری امت امانت کے مال کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرے گی. بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، ایک متولی ہوتا ہے، سارا مسجد کے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور وہ پیسوں کو استعمال کرتا ہے. کس کو معلوم؟ اپنے گھر میں جیسی ضرورت پڑی تو آدمی اس میں سے پیسے اٹھاتا ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. 1 روپیہ اس میں سے نہیں اٹھا سکتا اگر تیرے گھر میں تیرے بچے بھوکے مر جائے، کیونکہ یہ مال امانت کا ہے. جب حساب مانگیں گے تب دے دیں گے. کسی کے پاس سے قرضہ لے لیں گے، کسی کے پاس سے پوچھی کے لے لیں گے اور لوگوں کے سامنے بتا دیں گے بھائی تمہارے پیسے ہمارے پاس جمع گئے، اور کھڑے ہو کر امت کے سامنے حساب دے دیں گے. لیکن پوری سال کتنی گڑبڑی کی ان مال میں سے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اگر امانت میں تھوڑی سی بھی خیانت ہوگی تو میرے نبی نے فرمایا والامانۃ مغرما، جب میری امت امانت میں خیانت کرے گی تو انتظار کرے زلزلوں کا. والزکوٰۃ مغرما، اسی بات فرمائی جب میری امت زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گی. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اللہ نے مال پر حقوق رکھے ہیں. مال ہمارا ذاتی مال نہیں ہوتا بلکہ مال کے پیچھے مال کے مصارف ہے، مال کے حقوق ہوتے ہیں. یہ کوئی للہ روپیہ ہے، آدمی کو اللہ نے دل دیا ہے تو آدمی خرچ کرتا رہے، لیکن زکوٰۃ کا دینا تو فرض ہے. اس طریقے پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اس طریقے پر زکوٰۃ کا دینا تو فرض ہے. اور اللہ نے زکوٰۃ کو کتنا کم، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ اور 1000 روپے کے اندر 25 روپیہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی کم زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے، کتنا کم پیسہ. لیکن بندے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ زکوٰۃ کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو سامنے والے انسان کے پاس تو بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. لوگ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے، حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکلتی. تو رمضان میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے زکوٰۃ کے مصارف. بلکہ جب سے آدمی مالدار بنا ہے، جس دن آدمی کے پاس اتنے پیسے آ چکے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اتنا مکمل ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روکڑ پیسے ہیں، کچھ تجارت کا مال ہے. اور اگر ان تمام کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو سکتی ہے، آج کے زمانے میں 48-50 ہزار روپے میں آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن جاتا ہے. تب سے وہ انسان مالدار بن گیا. اس کے 1 سال اگر شوال میں پورا ہوئے، یا شعبان میں پورا ہوئے، یا رجب میں پورا ہوئے، یا ربیع الاول میں پورا ہوئے، اس وقت اس دن اس پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہو جاتا ہے. ہم علماء سے رابطہ کریں. تو بعض لوگ اپنا حساب رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، رمضان سے رمضان، لیکن دین ہمارا زکوٰۃ میں طے ہونا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے ٹیکس ہے،
جس طریقے پر حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینی فریضہ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے تو اللہ ان پر حالات اور آزمائش کو ڈالے گا. جب میری امت زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے گی تو اللہ دنیا میں قحط کو نازل کرے گا. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے, اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے, تو غریبوں کے پیسے اللہ نے مالداروں کے پاس رکھے ہیں. اگر اللہ سب کو مالدار بناتا تو ہماری ٹوائلٹ کون صاف کرتا؟ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی خادمائیں آتی ہیں نا, اللہ کا شکر مانو. اگر اللہ سب کو پیسے دیتا تو ہمارے گھر والے کو برتن بھی دھونے پڑتے, پوتا بھی کرنا پڑتا, گھر کے سارے کام کاج. آج جو ملکہ بن کے ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں اور بادشاہ بن کے ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے بچوں کی جو دینی تربیت کرے, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, گھر میں پوتا والی بھی ہے, گھر میں خادمہ بھی ہے. اگر وہ غریب نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں تھوڑی آتی. اللہ نے تقسیم کیا ہے مال کو, اور غربت کو اللہ نے تقسیم کیا ہے تاکہ دنیا کا نظام برابر چلتا رہے, ورنہ دنیا کا نظام برابر نہ چلتا. تو میرے نبی نے فرمایا جب میری امت زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گی, بہت بڑا مالداروں کا مجمع تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا, زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. اللہ ہماری حفاظت کرے میرے بھائیوں. اور زکوٰۃ بھی دینے کے ضروری ہے کیا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دے جو زکوٰۃ کے لینے کے حقدار ہے. ہر ایک کو زکوٰۃ کا مال نہ دے غریب سمجھ کر, اس نے بھی دیے اس نے بھی دیے, اور غریب کے پاس 48,000 50,000 روپے آ چکے, 52 پر 40 قیمت, وہ خود مالدار بن جاتا ہے, بلکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس لیے ہم زکوٰۃ کے بارے میں تحقیق کریں, علماء سے, فقہاء سے, مفتیان کرام سے زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھیں. یہ باہر مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کبھی زکوٰۃ مت دو. اگر آپ کو دینا ہو تو للہ رقم دو, صدقہ خیرات دو. زکوٰۃ کی رقم تو سب سے زیادہ پہلے اپنے پڑوس میں دو, اپنے رشتہ داروں میں دو جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کو زکوٰۃ دو کھا سکتے ہیں. علماء سے ان کے مسائل پوچھنے کے بعد ان کو دو, پھر اپنی بستی میں کسی کو دو, مدارس میں جو سفراء آتے ہیں ان کو دو. آپ کو پتہ ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں, مانگنے والے آپ نے کتنی مدد اخبار میں پڑھا ہوگا, جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے گدڑی کے نیچے اور ان کے بینک کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کی ملکیت نکلی ہے, لاکھوں کی ملکیت نکلی ہے, لاکھوں کی ملکیت. اور ایک بھکاری اپنی جگہ ہو تو اس کی جگہ اتنی قیمتی ہوتی ہے, اگر وہ بھکاری کہیں سفر میں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی بھکاری کو دے کر کہتا ہے میری جگہ پر اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو ماہانہ اتنا کرایہ دینا پڑے گا آپ کو. جب بھکاریوں کا جوڑ کرتے ہیں نا, بھکاریوں کا جوڑ, تو سب باتیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھکاری نہیں ہوتے, وہ تو ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں, لیکن مالدار فقیر ہوتے ہیں, سبڑے ہوتے. بہت سے لوگ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر ان لوگوں نے مانگنا اپنا کام اور مانگنا انہوں نے اپنا فیشن بنا دیا ہے. یہ زکوٰۃ کا مال کن کو دینا, علماء سے پوچھیں. اور میرے نبی نے فرمایا چوتھی بات وَرْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے گی اور مسجدوں میں شور کیا جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا انتظار کرو قیامت کا, انتظار کرو زلزلے کا, پھر اللہ پاک زمین کو ہلا دے گا جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے گھر میں کجری بجے گی. ایک گھر میں کجری, آج تو لوگوں کے گھروں میں موبائل بجتا ہے اور موبائل میں نامعلوم کتنا پلیتا بھرا ہوا ہوتا ہے, اور ایسے سانگ اور ایسی موسیقی موبائل میں ہوتی ہیں. جب نماز پڑھنے مسجدوں میں آتے ہیں موبائل کی گھنٹڑی آن ہوتی ہے, جب ان کی گھنٹڑی بجتی ہے کتنے انسانوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں, کتنے انسانوں کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کا سارا ذمہ وہ گھنٹڑی بجانے والے کا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو موبائل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں. اس سے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کے محراب کو اتنا نقش و نگار والا مت بناؤ کہ اگر لوگوں کی نظریں مسجدوں کے نقش و نگار کی طرف زیادہ پڑے گی تو آدمی کا دل خدا سے ہٹ کر مسجد کے نقش و نگار کی طرف جائے گا. اب سامنے موبائل آن ہوتا ہے, کسی کا فون آتا ہے تو آرام سے برابر موبائل کو دیکھتے ہیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی نماز کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. ایک انسان کو دیکھا مدینہ منورہ میں, مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ اپاہج اور لنگڑا چل رہا ہے, تو پوچھا پہ تو لنگڑا کیوں چل رہا ہے؟ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, تو میں آگے سے گزرا تو میرے نبی نے نماز کے اندر بددعا دی, قطع اللہ علینا صلاتنا قطع اللہ اثرہ, اللہ اس نے ہماری نماز کو خراب کیا ہے, اللہ کو اس کے پیروں کو توڑ دے. میرے نبی کی دعا فوراً قبول ہوئی, اللہ نے مجھے پیروں سے لنگڑا کر دیا. کہ انسان نے نماز کو خلل ڈالنے کا ذریعہ بنا ہے.
ابھی دیکھو جمعہ کی نماز سلام پھرتے ہی پتہ نہیں سنتیں کیوں لوگ نہیں پڑھتے، کس کی جلدی ہے، اور آپ کو کہاں جانا ہے، اور آپ کو گھر میں کون انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کا بہت، اللہ کے بندے، تم 5 وقتوں کی نمازوں میں تو بہت بڑا مجمع نہیں آتا، اللہ جمعہ کی نماز میں بھیجتا ہے، کچھ دعا کرو، کچھ سنتیں پڑھو، کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر مناجات کرو تاکہ پروردگار عالم کو ہم پر رحم آئے۔ اتنا تیزی کے ساتھ مجمع اپنے کھڑکی سے دروازے سے نکلتا ہے، جیسے دروازہ بھی ٹوٹ جائے گا، لوگ نماز پڑھتے ان کے آگے سے لوگ فلان کرتے گزر جاتے ہیں۔ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مستند الرزاق کی حدیث ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا۔ کتا تو مکلف مخلوق نہیں ہے، غیر مکلف مخلوق ہے۔ ایک کتا کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا، وہ تو مر کے مٹی ہو جائے گا۔ کتا گزرا تو اس صحابی نے نماز میں کہا، یہ اللہ تو اس کو روک دے، اللہ تو اس کو روک دے، یہ کتا وہی مر گیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میرے نبی نے پوچھا، بھائی کون بولا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں بولا تھا کہ اللہ تو اس کو روک دے، ہماری نماز کو خراب کرے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، تو نے صرف ایک کتے کے روکنے کے بارے میں بات کی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر تو پورے کتے کی نسل کے بارے میں بد دعا کرتا، اللہ پورے کتے کی نسل کو اللہ پاک دنیا سے ختم کر لیتا۔ یہ کتا نماز کو خلل ڈالنے کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مساجد میں شور ہو جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی۔ ایک بچہ باتیں کرتا ہے تو زور سے بولتا ہے، زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے تجھے، تو کیوں بولتا ہے؟ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ ایک تو تم چھوٹے چھوٹے نادان بچوں کو لے کر مسجدوں میں نہ آوے، لیکن اگر بچہ آ چکا ہے، بچہ ہوتا ہے، عقل کا کچا ہوتا ہے، اگر بچے نے کچھ شور کر لیا، کچھ باتیں کر لی، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچے کو سمجھاوے، ہم زور سے مسجدوں میں چیخے لگانا تاکہ اوروں کی بھی نماز خراب ہوئے اور یہ سمجھے میں بہت بڑا ہوشیار آدمی ہوں، میں یہاں کا ٹسٹی ہوں، میں یہاں کا کچھ ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی تو انتظار کرو زلزلوں کا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ مسجد تو خدا کا گھر ہے، مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور میرے نبی نے چوتھی بات فرمائی کہ کیا فرمایا؟ 5ویں بات فرمائی کہ جب 15 عذاب پر 15 کام میری امت کرے گی، یہ فرمایا کہ جب دوستوں کے ساتھ پارٹی ہو جائے گی اور ابا پر ظلم کیا جائے گا، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، دوستوں کے ساتھ محفلیں لگے گی اور ابا کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ باپ پیسہ مانگے گا، بیٹا تھوڑا پیسے دے، بیڑی پینی ہے۔ ابا گزشتہ تو ہفتے میں 200 روپے دیے تھے اور دوستوں کے ساتھ پارٹیاں ہو رہی ہے، گھومنے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ایسا ماحول دیکھو کہ باپ بیٹے کی کمائی سے ڈرتا ہو اور بیٹے کے جاب سے باپ پیسے مانگتے ہوئے اپنے بیٹے سے گھبراتا ہو، اور باپ کو لگے اپنے بیٹے کے پاس میں پیسے کا سوال کروں گا، میرے بیٹے کا سر اور میرے بیٹے کی پیشانی پر بل آ جائے گا، اور دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہو، پھر رہا ہو، راتوں کو 12 بجے دوستوں کی پارٹیاں ہو رہی ہو اور نامعلوم قسم کے کھانے کھا رہا ہو۔ میرا نبی نے فرمایا، ایسا زمانہ دیکھو تو انتظار کرو زلزلوں کا، انتظار کرو زلزلوں کا۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ ماں کے ساتھ نافرمانی کی جائے گی، اطاع امرأتہ، بیوی کی بات مانی جائے گی اور ماں کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جائے گا کہ بیوی کی باتیں سن کر ماں کے ساتھ ظلم ہوگا، بیوی کی ہر خواہش پوری ہوگی اور ماں دوپٹہ لینے کے لیے ماں تڑپے گی، ماں روئے گی، ماں صبح شام نوالا کھانے کے لیے ماں تڑپے گی اور بیوی کی ہر بات پوری کی جائے گی۔ بیوی کی شاپنگ میں انسان اپنے کاروبار کی جاب کی چھٹی لے کر بیوی کو لے کر انسان دنیا کے شاپنگ سینٹروں میں گھومے گا، لیکن ماں کی ایک ایک چیز کو لانے کے لیے ماں تڑپے گی۔ جب میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ دیکھو تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، آئندہ بہت سارے اور بھی عمل ہیں جس کو آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے، لیکن ہم یہ جہاں بھی زلزلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، ہم ان عذابوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ گنہگار ہیں اور ہم دیندار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی جگہ پر زمین کا ٹکڑا ہلا کر اپنی ساری دنیا کی انسانیت کو اور اپنے سارے بندوں کو جگاتے ہیں، میرے بندوں میں ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری بہت بڑی ٹاور کو گرا سکتا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگ کو گرا سکتا ہوں، تمہارے پورے خاندان کو زمین بوس کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تم کو بچایا ہے، بس تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، میں تمہارا پروردگار ہوں۔
میں تمہاری حالات سے باخبر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو الپروردگار عالم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.